علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم بتانے کے لیے جا رہے ہیں کہ 5 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوئی بھی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتا ہے۔ وہ نماز پڑھیں تو نہ ان کی نماز اللہ قبول فرماتا ہے، وہ روزہ رکھیں تو اللہ ان کے روزے بھی قبول نہیں فرماتا ہے، وہ حج کریں تو اللہ ان کا حج بھی قبول نہیں فرماتا، حتیٰ کہ کوئی بھی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتا ہے۔ اب وہ 5 لوگ ہیں کون کہ جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی عبادت قبول نہیں فرماتا؟ تو وہ ہم میں سے نہ ہو۔ اگر ہم میں سے وہ 5 لوگ ہوں گے، اگر وہ 5 میں کوئی چیز ہمارے اندر پائی جاتی ہوگی تو ہماری بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ تو پہلا شخص ہے شرابی۔ جو شراب پیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شرابی کی نہ نماز قبول فرماتا ہے، نہ روزہ قبول فرماتا ہے، نہ حج قبول فرماتا ہے، یہاں تک کہ کوئی بھی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی قبول نہیں فرماتا ہے جب تک کہ وہ اپنے اس برے کام سے توبہ نہ کر لے۔ جب تک وہ بندہ شراب سے توبہ نہیں کرتا، شراب کو چھوڑتا نہیں ہے، تو وہ جتنی بھی نمازیں پڑھتا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی نماز اس کی قبول نہیں فرمائے گا، کیونکہ یہ مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ زمین ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے مگر میرے حضور کا فرمان نہیں بدل سکتا، میرے آقا نے فرمایا ہے۔ اور اگر وہ شراب سے توبہ کر لیتا ہے، شراب کو چھوڑ دیتا ہے، پھر اس کے بعد اگر وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، اللہ کی عبادت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کی عبادت کو قبول فرمائے گا۔ مگر شراب پینے کے درمیان نہ اس نے توبہ کی، کنٹینیو شراب پیتا ہے اور عبادت بھی کر رہا ہے، تو اس کی کوئی بھی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ تو یہ پہلا شرابی ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ عبادت قبول نہیں فرماتا۔ دوسرے نمبر پر ہے والدین کا نافرمان۔ جو اولادیں اپنے والدین کو ستاتی ہیں، ان کو مارتی ہیں، ان کو گالیاں دیتی ہیں، اپنے والدین کو ناراض کرتی ہیں، ان کو تکلیفیں دیتی ہیں، ان کو پریشان کرتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی بھی کوئی بھی عبادت قبول نہیں فرماتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب والدین ناراض ہوتے ہیں تو میرے نبی بھی ناراض ہوتے ہیں، اور جب نبی ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اب آپ خود سوچو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو تو کیا اللہ آپ کی نماز قبول فرمائے گا؟ کیا اللہ آپ کا روزہ قبول فرمائے گا؟ کیا اللہ آپ کا حج قبول فرمائے گا؟ قبول نہیں فرمائے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نماز قبول فرمائے، تمہارا روزہ قبول فرمائے، تو آج ہی اپنے روٹھے ہوئے والدین کو منا لو، آج ہی ان کے دل کو خوش کر دو، آج ہی ان کو منا لو۔ قسم خدا کی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نمازیں قبول فرما لے گا، تمہارے روزے قبول فرما لے گا، کیونکہ ماں وہ ایسی ہستی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے قدم کے نیچے جنت کو رکھ دیا ہے، اور جنت کو رکھ دیا ہے، اور باپ کو جنت کا دروازہ قرار دیا ہے۔ آج ہم ادھر ادھر جاتے ہیں، لوگوں سے دعائیں کراتے ہیں، کبھی کسی پیر سے دعائیں کراتے ہیں، کبھی کسی مولانا سے دعائیں کراتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ مولانا کی، پیر صاحب کی وہ دعا کام نہیں کر سکتی جو تمہارے ماں باپ کی دعائیں کام کرتی ہیں۔ اس لیے کہیں بھی جاؤ اپنے والدین کی دعائیں ساتھ لے کر کے جایا کرو۔ اگر تمہارے والدین نے دعائیں کر دی تو قسم خدا کی تمہیں منزل مقصود حاصل ہو جائے گی، تم اپنی منزل تک پہنچ جاؤ گے، کیونکہ والدین دل سے دعائیں کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر کا ہے جو والدین کو ستاتا ہے، اللہ اس کی بھی نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ اگر چاہتے ہو کہ ہماری نماز اللہ قبول فرمائے تو والدین کو راضی رکھو۔ اور تیسرے نمبر کا آدمی ہے کہ جو سود کھاتا ہے، حرام کھاتا ہے، اپنے پیٹ کے اندر حرام لقمے ڈالتا ہے، تو اس بندے کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر چاہتے ہو کہ اللہ ہماری نماز کو قبول فرمائے تو حرام کھانا چھوڑ دو، حرام میں اللہ نے برکت نہیں رکھی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو جب تک وہ حرام لقمہ اس بندے کے پیٹ میں رہتا ہے تو اس بندے پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوتی ہے،
اور اگر وہ اسی حالت میں مر جاتا ہے، یعنی حرام لقمہ اس کے پیٹ میں ہے اور وہ اسی حالت میں مر گیا، تو میرے آقا فرماتے ہیں فَمَأْوَاهُ جہنم، اس بندے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ اکبر۔ پوری زندگی نماز پڑھتے رہے مگر سود بھی کھاتے رہے، تو سود کھانے کی وجہ سے تمہاری نماز منہ پہ مار دی جائیں گی، نہ نماز اللہ قبول فرمائے گا۔ تو اس لیے سود کھانا چھوڑ دو، حرام کھانا چھوڑ دو۔ اگر سود کھاؤ گے تو تمہاری اولاد بھی سود کھانے والی بنے گی، تمہارا معاشرہ بگڑ جائے گا، تمہاری نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری اولاد اچھی پیدا ہو، نیک پیدا ہو، تو اگر چاہتے ہو تو سود کھانا چھوڑ دو، حلال کھاؤ۔ تو تیسرے نمبر کا وہ آدمی جس کی کوئی بھی عبادت اللہ قبول نہیں فرمائے گا، جو سود کھانے والا ہے۔ اور چوتھا آدمی وہ ہے کہ جو ریاکار ہے، یعنی اپنی عبادت میں دکھاوا کرتا ہے، نماز پڑھے تو دکھاوا، روزہ رکھے تو دکھاوا، حج کرے تو دکھاوا، حج کریے بس اس لیے حج کر کے آئے تاکہ لوگ ہم کو حاجی کہیں، غریبوں کی مدد اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہماری تعریف ہو، واہ واہ ہو۔ تو جس عمل میں ریاکاری ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اور پانچویں وہ عورت ہے کہ جو اپنے شوہر کو ناراض کر دے رات کو، اور اس کا شوہر ناراضی کے سبب الگ بستر پر سو جائے اور یہ بیوی الگ بستر پر سو جائے، یعنی وہ عورت جو اپنے شوہر کو ناراض کر دے، ناراض کرنے کے بعد اس کا شوہر الگ بستر پر سوئے اور یہ عورت الگ بستر پر سوئے، اس کے بعد یہ کتنی بھی نمازیں پڑھے، چاہے تہجد پڑھے، چاہے قرآن مقدس کی تلاوت کرے، تسبیحات پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورت کی بھی نہ نماز قبول فرمائے گا، نہ روزہ قبول فرمائے گا، نہ حج قبول فرمائے گا، کچھ بھی قبول نہیں فرمائے گا، کیونکہ اس نے اپنے شوہر کو ناراض کر دیا ہے۔ وہ لوگ بھی میری بات کو کان کھول کر کے سنیں جو اپنی عورتوں کو مارتے ہیں، اپنی عورتوں کو گالیاں دیتے ہیں، اپنی عورتوں پر ظلم کیا کرتے ہیں، وہ ظالم ہیں لوگ جو اپنی عورتوں کو ہاتھ اٹھاتے ہیں، جو لوگ اپنی عورتوں کو مارتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی بھی نماز قبول نہیں فرماتا ہے۔ جو اپنی عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو ستاتے ہیں، ان کو پریشان کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کمائیوں سے برکت کو ایسے کھینچ لے گا جیسے آگ جلانے سے لکڑی جل جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی کمائی میں برکت نہیں کرے گا، کیونکہ یہ ظالم ہے جو اپنی بیوی کو ستاتا ہے۔ تو یہ 5 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی کوئی بھی اللہ تعالیٰ عبادت قبول نہیں فرمائے گا۔